ایٹمی پروگرام پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ پاکستان کا دفاعی نظام جارحیت کے لیے نہیں، دفاع کے لیے ہے۔ پاکستانی کمپنیز پر امریکہ کی پابندیوں کا کوئی جواز نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ اجلاس میں گفتگو، کہا ملک میں دہشت گردی کے واقعات بڑھ رہے ہیں، دہشت گردی کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ پورم میں ہونے والے واقعات افسوسناک ہیں۔ حکومت اور اپوزیشن کے مذاکرات پر بولے، ذات مفادات کو چھوڑ کر ملک کے مفادات کے لیے سوچنا ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کا آغاز ہو چکا، کسی کی نیت پر شک نہیں، امید ہے کمیٹیاں مثبت حل نکالیں گی۔ ستارے حرکت میں آ گئے ہیں، تبدیلی آنے والی ہے، حکومت کے دن گنے جا چکے۔ سابق صدر اور رہنما پی ٹی آئی عارف الوی کی پشاور میں میڈیا سے گفتگو، بات چیت صاحب اقتدار لوگوں سے کی جاتی ہے، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں، 1-1.5 ماہ میں بانی پی ٹی آئی رہا ہو جائیں گے۔ پی ٹی آئی کو دور رکھنے کے لیے ملک میں آئین اور جمہوریت کو تباہ کر دیا، ملک کو 3 سال میں 70 سے 80 ارب ڈالر کا نقصان ہوا، کرپشن مافیا متحرک ہے اور غریب کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، ہم نے غاصبوں سے ملک کو آزاد کرنا ہے۔ یہ حکومت فارم 47 کی پیداوار ہے، بات چیت مجبوری ہے۔ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب کی میڈیا سے گفتگو، کہا کل پی ٹی آئی نے مذاکراتی کمیٹی میں اپنے مطالبات پیش کیے، الیکشن کی تحقیقات اور نئے انتخابات ہمارے مطالبات میں شامل ہیں، مذاکرات میں خلائی مخلوق دیکھی ہے نہ ہی فرشتے، مجبوری کے باعث کل کے اجلاس میں شرکت نہ کر سکا، ملٹری کورٹس کے فیصلے کی مذمت کرتے ہیں، ملٹری کورٹس کے فیصلے چیلنج کریں گے۔ اسد کیسر نے کہا مذاکرات کا کوئی ضامن نہیں، بانی پی ٹی آئی پر مقدمات سیاسی ہیں، اختیارات کا غلط استعمال تاریخ کا حصہ بن رہا ہے، 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل انکوائری چاہتے ہیں۔ پاکستان میں فوجی عدالتوں سے سزاؤں پر امریکہ اور برطانیہ کا تشویش کا اظہار، ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا منصفانہ ٹرائل کا مطالبہ، میتھیو ملر نے کہا پاکستانی حکام شہریوں کے قانونی حق کا احترام کریں، پاکستانی شہریوں کو فوجی عدالتوں سے سزاؤں پر برطانوی حکومت کا بھی رد عمل، برطانوی دفتر خارجہ نے کہا فوجی عدالتوں میں سویلینس کا ٹرائل شفافیت، آزاد نگرانی کی کمی کا باعث بنتا ہے، قانونی کارروائیوں پر پاکستان کی خود مختاری کا احترام کرتے ہیں، فوجی عدالتی کارروائیوں سے شہریوں کے منصفانہ ٹرائل کو نقصان پہنچتا ہے، پاکستان شہری اور سیاسی حقوق کے بین الاقوامی معاہدے کے تحت ذمہ داری نبھائے۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ کا انتخاب 3 سینئر ججز میں سے ہوگا، سینئر ترین جج کو چیف جسٹس نہ بنانے پر وجوہات دینا ہوگی، جوڈیشل کمیشن کے حتمی رولز کا ڈرافٹ جاری، جوڈیشل کمیشن رولز 2010 منسوخ کر دیے گئے، رولز کے مطابق جوڈیشل کمیشن کا الگ سیکریٹریٹ ہوگا، جوڈیشل کمیشن کی کارروائی ان کیمرہ کرے گی، کمیشن کے صرف فیصلے پبلک کیے جائیں گے، کمیشن اجلاس میں ہوئی گفتگو ممبران ظاہر نہیں کر سکیں گے، سپریم کورٹ جج کی تقرری متعلقہ ہائی کورٹ کے 5 سینئر ترین ججز میں سے ہوگی۔ جوڈیشل کمیشن نے نئے رولز کے تحت ہائی کورٹ ججز کی نام طلب کر لیے، سیکریٹری جوڈیشل کمیشن نے تمام کمیشن ممبران کو خط لکھ دیا، سندھ ہائی کورٹ کے لیے 12، اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے 4 ججز کے عہدوں کے لیے نام طلب کیے گئے، لاہور سے 10، پشاور 9 اور بلوچستان سے 3 خالی عہدوں کے لیے نام طلب، تمام نام 3 جنوری تک کمیشن کو موصول ہونے چاہیے، خط کے ساتھ ججز کی نامزدگی کے لیے پرفارما بھی بھیجا گیا ہے۔ پنجاب میں پاور شیئرنگ کے معاہدے پر عمل کیسے ہوگا؟ نون لیگ پیپلز پارٹی کوآرڈینیشن کمیٹیوں کا اجلاس آج گورنر ہاؤس میں 3 بجے ہوگا۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی کو لوکل سطح پر درپیش مسائل کے حوالے سے مشاورت کی جائے گی، پیپلز پارٹی کے نون لیگ سے پنجاب میں تحفظات پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ انٹرنیٹ سپیڈ بڑھانے کے لیے جدید کیبل آج پاکستان سے منسلک ہوگی، 45,000 کلومیٹر طویل انٹرنیٹ کیبل کراچی ساحل سمندر تک پہنچ گئی۔ انٹرنیٹ کیبل 2 افریقہ سے پاکستان کو 24 ٹیرا بائٹس بینڈ وڈتھ دستیاب ہوگی۔ اس وقت پاکستان کو 7 کیبل سے تقریباً 8 ٹیرا بائٹس بینڈ وڈتھ دستیاب ہے۔ آئی ٹی ماہرین کا کہنا ہے کیبل کی گنجائش 180 ٹیرا بائٹس فی سیکنڈ ہے۔ انٹرنیٹ سپیڈ بڑھے گی، فرانسیسی کمپنی کی جانب سے کیبل تنصیب کا کام جاری ہے۔
اسرائیل نے ایران میں حماس رہنما اسماعیل ہنیہ کو شہید کرنے کا اعتراف کر لیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کوٹز نے اپنے تقریر کے دوران اعتراف کیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے دھمکی دی ہے کہ وہ یمن کی حوثی قیادت کا بھی سر قلم کریں گے، جیسا ہم نے اسماعیل ہنیہ، یحییٰ السنوار اور حسن نصر اللہ کے ساتھ کیا، ہم حدیدہ اور صنعا میں بھی ایسا ہی کریں گے۔ بشار الاسد کی اہلیہ کا طلاق لینے کا ترک میڈیا کا دعویٰ غلط نکلا۔ روسی صدارتی ترجمان کا کہنا ہے اسماء الاسد نے طلاق کے لیے روسی عدالت میں درخواست دائر نہیں کی۔ اسماء الاسد کے روس چھوڑنے اور برطانیہ منتقل ہونے کی خبروں میں صداقت نہیں۔ روس میں بشار الاسد کی نقل و حرکت پر کوئی پابندی نہیں۔ ادھر شام کے نئے رہنما احمد الشرا سے سعودی عرب، قطر اور اردن کے وفود کی ملاقات۔ حیات تحریر الشام پر عالمی پابندیاں ختم کرنے پر زور۔ دوسری طرف دمشق انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر طیاروں کی آمد و رفت 16 روز بعد بحال۔ قطر ایئر ویز کا طیارہ دمشق ایئرپورٹ پر اترا۔ امریکہ میں سزائے موت کے 37 قیدیوں کی سزا عمر قید میں تبدیل۔ صدارتی اعلان کے بعد سزائے موت کے منتظر وفاقی قیدیوں کی تعداد 3 رہ گئی۔ صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے دہشت گردی اور اجتماعی قتل کے مجرموں کی سزائے موت برقرار رہے گی۔ ادھر ٹرمپ ایک بار پھر عالمی ادارہ صحت کو بائے بائے کرنے کے لیے تیار۔ ٹرمپ کی ٹیم نے امریکہ کو عالمی ادارہ صحت سے الگ کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا۔ ٹرمپ نے 2020 میں بھی امریکہ کو عالمی ادارہ صحت سے الگ کر لیا تھا۔ اور سندھ بھر میں آج مہاجر کلچر ڈے منایا جا رہا ہے۔ گورنر ہاؤس کراچی میں مرکزی تقریب کی تیاریاں مکمل۔ کراچی میں ریلیوں، مشاعروں، مکالموں اور ادبی محافل کا انعقاد کیا جائے گا۔ مہاجر کلچر ڈے کی تقریبات کا رات سے ہی آغاز ہو گیا۔ گورنر ہاؤس میں کیک کاٹا گیا، آتش بازی کی گئی۔ گورنر سندھ کی دعوت پر 11 ممالک کے قونصل جنرل کا گورنر ہاؤس کا دورہ۔ مہاجر کلچر ڈے کے لیے ہونے والی تیاریوں اور انتظامات کی تعریف۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری اور فاروق ستار موٹر سائیکل پر مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ پشاور ہائی کورٹ سے پی ٹی آئی رہنماؤں کو ریلیف مل گیا۔ اسد کیسر، شہرام ترکئی، فیصل ترکئی، شہریار آفریدی کی حفاظتی ضمانتیں منظور۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس اشتیاق ابراہیم اور جسٹس وقار احمد نے درخواستوں کی سماعت کی۔ درخواست گزاروں کی حفاظتی ضمانت کی 21 جنوری تک منظوری۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے مشورہ دیا، آپ لوگ اسمبلی بھی جایا کریں، اسمبلی میں بہت سارا کام زیر التوا ہے۔ جب تک فیڈریشن اور متعلقہ ادارے مقدمات کی تفصیلات نہیں دیتے، اس وقت تک درخواست گزار حفاظتی ضمانت پر ہیں۔